وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز اور مکرم قابل احترام حضرات علماء کرام اور اس بہت ہی مبارک اور بابرکت مجلس کے انعقاد کا ذریعہ اور سبب بننے والے حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے اساتذہ کرام اور جمعی منتظمین اور طلبہ حضرات، الحمدللہ یہ مجلس حضرت کی کاوشوں، فکروں اور ان کی رات دن کی سوچ اور فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مبارک مجلس کے اندر بیٹھے، اور میری معذوریوں اور مجبوری کی وجہ سے کل میں نہیں آ سکا، لیکن آج جن دو مجلسوں میں شرکت ہوئی اور اس میں ہمارے حدیث کے اساتذہ اور خادمین حدیث نے اپنے اپنے دیے گئے عنوان کے مطابق جو مقالات انہوں نے پیش کیے، یہ واقعی بڑے قابل قدر ہیں اور بڑی مسرت اس سے ہوئی کہ وہ محفوظ ہو گئے، یہ اطلاع یہاں دی گئی۔ زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن حضرت جیسے دوسرے حضرات نے بھی فرمایا، ابھی مولانا نے بھی فرمایا، پورے گجرات کے لیے ایک بہت ہی قابل قدر جو شخصیت تھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہمارے اندر سے اٹھ جانا ہماری ایک ایسی کمی ہے جو شاید صدیوں تک پوری نہ ہو سکی، لیکن آج حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اتنے اہم اور بیش قیمت عنوان کو اپنا اس کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے پہلی دفعہ گجرات میں اس سیمینار کو منعقد کیا، جبکہ اس سے پہلے اس گجرات کے ان مدارس میں بڑے بڑے اکابرین ہمارے گزر چکے ہیں، اور ہم نے ہمارے زمانے میں پڑھا تو خوش نہیں، یوں سمجھو کہ ان مجلسوں میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت گجرات کے اداروں میں ایک سے بڑھ کر ایک محدثین حضرات تھے، لیکن قدر اللہ ما شاء، اللہ جب چاہے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی وجود میں لاتے ہیں۔ اس وقت کی ان شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اور ابھی یعنی ان کے شاگردوں میں سے شاید ہم لوگ اور یہاں کا تشریف فرما حضرات علماء کرام وہ ان کے تیسرے یعنی مرحلے کے شاید شاگرد ہوں گے۔ حضرت مولانا کی کاوشوں سے 4 مہینے کے عرصے میں اتنا زبردست یعنی یہ مواد جو بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ ہمارے علماء نے اس کو جمع کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ حضرت مولانا اقبال صاحب نے جو ایک اختراعی ذہن، ان کا تخلیقی ذہن کام کر گیا، اور انہوں نے اس مبارک سلسلوں کو چالو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اب آئندہ بھی پروان چڑھتا رہے گا اور اس کی بیلیں پھیلتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ حضرت مولانا حذیفہ بستانوی دامت برکاتہم نے جو اشارات کیے اور حدیث کے پڑھانے والوں کو جن امور کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی، میری اپنی سمجھ کے مطابق بڑی اہم اور پتے کی باتیں حضرت نے بتائی، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں طلبہ پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ان ادعیہ معصورہ کا اہتمام، ان کی عظمت، یہ دعائیں کیا کہہ رہی ہیں، یہ ہم پڑھانے والوں میں بھی اس کی کمی ہے، تو ہمارے اثرات ہمارے شاگردوں کے اوپر ہوں گے، تو ان عناوین کے اوپر، اور یہ فتنے کا دور ہے، اس میں خاص طور پر فتن کے باب کو اور اس سے بچنے کی
یہی دعائیں جو ہیں اس کا سہارا بن سکتی ہیں اور بچنے اور حفاظت کے لیے ایک حصار کا کام کر سکتی ہیں۔ یہ نقشہ ہمارے طلباء کے دل و دماغ میں ہمیں بٹھانے کی ضرورت ہے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ انہی چند الفاظ کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی شرکت کو اور آپ کی کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ آپ کے علوم مطالعے میں اور کتب بینی میں اور گہرائی تک جانے کی آپ کے جو ذوق ہیں، اللہ پاک اس میں اور برکت نصیب فرمائے اور زیادہ علوم نافع بلکہ اس سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم کو اللہ اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ اس قسم کے مفید کام زیادہ سے زیادہ ان سے جاری اور ساری فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نوروی زیر مرحوم جامعہ